چلیے جی. اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم نے یہ پیچیدہ حدیث ویسے پڑھ لی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس پیچیدہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی. تو جلدی سے ذرا حدیث کو دہرا لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارا سیکوینس جو ہے وہ برقرار رہے. کیونکہ ہمارے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آن لائن. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بعد میں اٹینڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا کورس کے طور پہ شروع کیا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ان کے لیے بریچ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی پچھلے والا ہے، تو میں I'll try to revise it fast، اور پھر ہم آگے چلیں گے. چلیے، جو الولد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پچھلی دفعہ جب اس کی ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، تو میں نے بتایا کہ ہمارے دین میں جو ہے نا، غلامی کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کافروں پر حملہ ہو اور کافر پرزنرز آف وار آئیں گے، اور اگر کوئی قیدیوں کا تبادلے کا کوئی پلان نہیں پولیٹیکلی اپروو ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے ان کو کیا ہے مسلمان کمیونٹی میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور یہ ہے، لیکن ان کی حیثیت کبھی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے برابر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انسانی شرف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ دشمن کے لوگ ہیں اور ڈیفیٹڈ ہیں، تو ان کو سیکنڈری حیثیت ملے گی. لیکن اس کے باوجود جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا، تو پھر اس کے لیے پورے کا پورا ایسا پروٹوکول بنایا گیا، آپ یہ سمجھیے کہ دے نیڈ ٹو بیکم دی پارٹ آف دی فیملی. اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ خواتین کا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انسان کے لیے پریشانی کی بھی باعث ہوتا ہے کہ لونڈی کے ساتھ مالک جو ہے وہ باقاعدہ جسمانی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے. آبویسلی یہ سب کو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرد اور عورت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کسی میکنزم میں نہ لے کے آئے. اگر اس کو خالی چھوڑیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ویکیوم جو ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹرکشن کے ساتھ وہ فٹ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے کا پورا ایک ایسا نظام متعارف کروایا ہے، جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کو بیوی کی حیثیت مل جاتی ہے، کیونکہ ریممبر کافر بھی ہے اور دشمن کی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اس کے انسانی حقوق ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہیں. سب سے بڑھ کے یہ ہے کھانا پینا، وہ ہے جو مالک کا اپنا کھانا پینا ہے وہ دینا ہوگا، اس کی تربیت مالک کی ذمہ داری ہوگی. پھر مالک سے اگر اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو ایک دم جو ہے نا کیس فرق ہو جائے گا. پھر اس کو پیس آف پراپرٹی کے طور پہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیچا نہیں جا سکتا. اور کیا ہوگا کہ اگر تو مالک اس کو یا تو آزاد کر دے گا، اور اگر آزاد نہیں کرے گا تو مالک کی موت کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ ایک آزاد مسلمان بچے کی ماں ہے، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے، اور وہ والا سسٹم دیا جو بہتر. اسی طرح جو ہے غلام جو ہے کچھ صورتوں میں وہ مالک کی وارث بھی بن جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عادلانہ سسٹم رہا ہے غلامی کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ مسلمان معاشرے میں غلامی کبھی بھی پرابلم نہیں رہی. بلال حبشی سے لے لیجئے، آگے محمود غزنوی، خاندان غلامہ، آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے نا غلام جو ہے وہ گرو کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ انسانی شرف اور جو چانسز فار گروتھ وہ جو ہے نا میک اویلیبل اللہ نے کیا ہے ہر ایک کے. چلیے، اتنی سی تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے، خوات بن جبیر کہتے ہیں، قال مات رجل، کہا کہنے لگے کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، واوصى الیہ، اور اس نے مجھے وصیت کی تھی اپنے بارے میں. فکان فیما اوصى به ام ولده، اور اس میں اس کی وصیت جو تھی ایک ایسی لونڈی کے بارے میں تھی جو اس کے بچے کی ماں بھی تھی. وامرأۃ حرہ، اور اس کی ایک آزاد بیوی بھی تھی، ایک آزاد بیوی تھی اور ایک لونڈی تھی. فوقع بین ام الولد والمرأة کلام، دونوں جھگڑ پڑی. ام الولد کے پاس اولاد تھی اس آدمی کی، اور جو آزاد بیوی تھی وہ تو ویسے ہی بیوی تھی، تو جھگڑ پڑی. فقالت له المرأة، تو جو بیوی تھی آزاد بیوی، اس نے کہہ دیا، آزاد بیوی کی ظاہر حیثیت تھی، مسلمان بھی تھی، اس آدمی کے ایکول بھی تھی، یا لقعہ، کہ ایک تیری کیا حیثیت ہے بے قیمت عورت، غدن یؤخذ بأذنک فتباعین فی السوق، وقت آئے گا اور تیرے کان پکڑ کے تجھے بازار میں فروخت کر دی جائے گی. فذکر تو ذالک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ مجھے جو اس آدمی نے وصیت کی تھی، میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے اللہ کے سامنے رسول کے سامنے ذکر کیا. فقال، تو کہا، لا تباع ام الولدی، کہ نہ تم کہ ام الولد کو فروخت نہیں کیا جائے گا. چونکہ یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں نا معاشرے میں، معاشرے کی نیڈس کے مطابق. تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ دیر تک ایسا بھی ہوتا رہا کہ ام الولد کو جو ہے وہ فروخت کر بھی دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس بات کو منع فرما دیا کہ حضرت عمر نے اس کو
منع فرما دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو الہام ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہو سکتا تھا. اگر ہوتا تو سارے الہام تو ہونا ہی نہیں ہے نا، تو نبوت ختم ہو گئی ہے. یعنی ان کی ماشاءاللہ جو وزڈم تھی، یا ان کی آپ کہہ لیں کہ انٹلیکٹ جو تھی، وہ اللہ رب العزت کی منشا کو چونکہ سمجھتی تھی. اور بہت ساری چیزیں وہ ایسے کہتے تھے، ایک بات وہ کہتے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو قانون بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک بندے کے لیے بہت بڑی یہ آنر کی بات ہے. چلیے جی آگے آ جائیے. گانے والیوں کی خرید و فروخت کا حکم. عن ابی امامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تبیعوا الفتح. عینات پتہ نہیں کیا ہے، مغینات کیا لفظ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ بات ہے کہ یہ لفظ ان خواتین کے لیے استعمال ہوئے جو کہ گانا بجانا کرتی تھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی. آپ یہ دیکھیں وہ میراثیوں کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ جو ڈم ڈم کر کے، یا طوائفیں ہوتی ہیں. طوائفیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کا بہت راندہ ہوا طبقہ ہوتا ہے، بہت نکما طبقہ ہوتا ہے. no one wants to associate themselves with them. تو کیا ہے کہ وہ ہوا کرتی تھیں، وہ جو ہے نا مالک کو کمائی بھی کر کے دیا کرتی تھی، بلکہ کیا ہے کہ مالک جو ہیں وہ ان سے جسم فروشی بھی کراتے تھے. اچھا آزاد عورت کو تو مجبور نہیں نہ کیا جا سکتا، بیچاری وہ لونڈیوں کو جو مجبور یہ کر دیا کرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ جو ان کی کمائی بھی کھایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا حجام کی کمائی کے بارے میں اور لونڈی کی کمائی کے بارے میں. صحیح. اچھا جی اب دیکھیں یہاں پر یہ اس خاص پرسپیکٹو میں، یہ خاص بیک گراؤنڈ میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مغنیات کی خرید و فروخت نہ کرو، ولا تشتروہن، نہ ہی ان کو خریدو، ولا تعلموہن، اور نہ ہی ان کی اس کی ٹریننگ دلواؤ. اچھا کیا ہوتا تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ مالک اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ایسی جا کے خریدا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی آمدنی اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کریٹ کیا کرتے تھے. بالکل سمجھ لیجیے مارکیٹنگ کمپنی یا فلم اسٹوڈیو یا ایٹسٹرا، بالکل اسی طرح سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا خیر فی تجارت فی، کیونکہ ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے. وثمنهن حرام، اور اس کی قیمت لینا حرام ہے. وفی مثل هذا انزلت هذه الآیہ، اور بالکل اسی کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. انسانوں میں سے وہ ہے جو کہ نکمی باتیں، گمراہ کرنے والی، غافل کر دینے والی باتوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان کے اصل زندگی کے مقصد سے ہٹا کر اللہ کے راستے سے ہلا دیا جائے. مراد سے وہی ہے کہ یہ گانے والی چیزیں جو ہیں اس کو اللہ نے منع فرمایا. اور بات اصل میں یہ ہے کہ گانا، میوزک، یہ سب چیزیں جو ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. چلیے جی میں نے آپ سے کہا تھا میں جلدی کروں. حرام سے پلا و جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. عن ابی بکر الصدیق مرفوعا، ان سے یہ روایت ہے لا يدخل الجنت جسد، جنت میں وہ جسم نے داخل نہیں ہونا غذی بالحرام، جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو. آج جب پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہے نا، اس کرپشن کا حصہ ہم ہے، یا ہماری ہی آبا و اجداد کی جو ہے تربیت ہے. وہ بھی گند کھاتے تھے اور سور کھاتے تھے، میرے لفظ ہے، اور ہم اپنی اپنی اولادوں کو بھی وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اور ون وے اور دی ادر اس پورے کے پورے چوری اور جو ڈاکے کے جو میکنزم کا چھوٹا موٹا پارٹ ہم بھی ہیں. چلیے جی آگے آ جائیے. خلیفہ حد معاف نہیں کر سکتا. اب آ جائیے. ان ابی ماجدہ، ابو ماجدہ کہتے ہیں کہ قال كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ. فقال، تو کہا انی لاذکر اول رجل قطعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی کو جانتا جس کا ہاتھ اللہ کے رسول نے کاٹ دیا تھا. اودیا بسارق فامر بقطعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا ہے تھا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. فکأنما آصف وجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. فقالوا، تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول کا انک کرہت قطعہ، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے اس کا ہاتھ کٹنا؟ یہ نہیں. قال وما یمنعنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا who am I لا تکونوا اعوانا للشیطان علی اخیکم، تم نہ ہو جاؤ اس آدمی کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں شیطان کے مددگار. انہ لا ينبغی للامام اذا انتہا الیہ
حد الا ان یقیمہ، ایک جو لیڈر ہے، ایک جو حاکم ہے، اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے یہ اوکھے نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک جرم ہو جس پر حد لاگو ہوتی، اس کو قائم نہ کرے. اٹس ڈیفیکلٹ، لیکن اللہ کا حکم ہے. ہاتھ کاٹنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. اٹ واز سو پینفل ٹو سی پیپل سفرنگ، لیکن یہ اللہ نے ان کو مقرر کیا تھا کہ ان کو یہ کام کروانا تھا، تاکہ اللہ کی حد قائم ہو جاتی. اور پھر یہ حد قائم ہونے کے ساتھ بندوں کو پتہ چل جاتا یہ کتنا بڑا جرم ہے. سوچئے ذرا، سوچئے گا، اگر ہمارے یہاں پہ نا ہر وقت بینک سے، اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں، دو چور پڑ رہے ہیں، رستے میں کسی کی انگوٹھی سونے کی نظر آ رہی ہے، دو چور پڑ رہے ہیں، گھروں ایک ایک جگہ پہ چوری موجود ہے، ایک بندے کے کہ دو بندوں کے ہاتھ کٹے پبلک میں دکھتے ہیں، ماں مر جائے کسی کی، کون چوری کرے. میں آپ کو بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہوں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ غداری، آپ یہ دیکھیے کہ جب افغانستان میں امریکہ بھاگا ہے، میرا خیال ہے 2021 میں، میرے ذہن سے نکلا 21 میں شاید. اس وقت کیا ہے کہ اتنی بری طرح کی خانہ جنگی تھی، اور اس کے اندر سارے مجرم جو ہے بندہ خور سارے فائدہ اٹھاتے تھے. طالبان نے زیادہ ٹائم نہیں لیا تھا، اسلامی شریعت نافذ کی، اور میرا خیال ہے ود ان 1 منتھ جو ہے نا 2 3 غداروں کو لٹکایا، وہ اوپر اٹھا کے نا کرینوں کے ساتھ ٹانگا، اور کچھ کے ہاتھ کاٹے، ختم. اور میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، 1995 میں جب ملا عمر کی حکومت آئی تھی نا، بڑی اس وقت ہمارے ہاں نواز شریف کی حکومت تھی، پریزیڈنٹ تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان نے تجربہ کیا تھا ایٹامک، وہ جو بوم کا کیا تھا. اچھا، اس وقت کیا ہوا کہ ملا عمر جو تھے، ان کی جب حکومت آئی تو افغانستان کا جو علاقہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ دنیا میں جو ہے نا، جو ہوتے نہیں ہیں ڈرگس، منشیات کی یہاں پہ کاشت ہوتی ہے، پھر ان کو لے جایا جاتا ہے، پھر ان کو کیا جاتا ہے. اور کیا ہے کہ اس سے پہلے جو وار لارڈس تھے اس میں، چونکہ اس سے پہلے رشیا کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد ہو رہا تھا نا، یہ سارے جو وار لارڈس تھے یہ کہتے ہوتے تھے، بلکہ سارے مسلمان کہتے تھے کہ ہم اس سے جو ہے نا آمدنی لیتے ہیں، یورپ امریکہ کو جو ہے وہ ہم منشیات کا عادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی آمدنی کے ساتھ ہم جہاد کے لیے ہتھیار خریدتے ہیں. اللہ نے کسی مسلمان کو حرام سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ عمر آئے، اور انہوں نے آ کے جو 98 99% جو تھی نا، وہ جو اوپیم کی تجارت ہوتی تھی نا افغانستان کے علاقے سے، ان کو انہوں نے ود ان منتھس زیرو پہ لے آئے تھے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ساری رپورٹس کہہ رہی ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ رہ جائیں گے. چلیے جی، آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، ہاں. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے، اور تم اپنی نا اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کر کے شیطان کے ساتھ ہی نہ بنو. یہ سزا اتنی اہم ہے کہ اس سزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ نہیں کتنی بڑی اصلاح کرے گا. ان اللہ عفو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، یحب العفو، اور وہ معاف کرتا ہے درگزر کو. ولیعفو ولیصفحوا، معاف بھی کر دو، درگزر بھی کر دو. الا تحبون، کیا تم نہیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، 1 منٹ یہاں پہ ایک میں آپ کو بتا دوں. ایک ہوتا ہے عدل، ٹھیک ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ عدل کا کام حاکم اور جج کا نہیں ہے، سوری، معاف کرنے کا کام حاکم اور جج کا نہیں ہے. یہ ایک عام انسان ضرور کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، لیکن حاکم کا کام اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. اگر اسی نے معافیاں دینی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے نا، وہ جس عورت نے جب چوری کی تھی، بنو مخزوم بڑا امیر قبیلہ تھا، یا خالد بن ولید کا جو ہے نا قبیلہ تھا، ان کی خاتون کو لایا گیا، اور پھر سفارش آ گئی، اللہ کے رسول پلیز پلیز اس کو معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطبہ آپ نے دیا، اور آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تمہارے سے پہلے امتیں برباد ہی اس لیے ہوئی کہ جو امیر آدمی ہے اس کو سزا کوئی نہیں دیتا تھا، اور غریب جو ہے نا اس سے سزا لیتے تھے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں سب سے بڑے چور ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں، اور جو ہمارے ہاں غریب لوگ ہیں بیچارے، ایک جو بندہ جو ہے اپنی وہ کر لیتا ہے، اس کا کیا نام ہے، جو کر لیتا ہے اپنا یہ تجاوزات میں، جس نے اپنا ٹھیلا لگایا ہوتا ہے اس کو فوراً اس کے اوپر جو قانون ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ساتھ ہی فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ ہے نا، اگر میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا.
مطلب یہ حاکم کا اور جج کا اور جو لا انفورسمنٹ اینٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا چلیے جی، ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ مومن سے قتال کرنا کفر اور اس کو بھلا برا بھلا کہنا فسق ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص مرفوعا، سعد بن ابی وقاص مرفوعا کہتے ہیں قتال المؤمن کفر، مومن سے لڑنا کفر، وسباب فسوق اور اس کو گالی دینا گناہ۔ مومن کے ساتھ جہاد سے قتال سے مراد یہ کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا، تلواریں بندوقیں پکڑ کے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو گالی دینا فسوق۔ بات ہے جہاں پہ مومن کے ساتھ لڑائی آ جائے گی نا، وہاں پہ آپ کو مڈل لائنز پہ آنا پڑے گا، وہاں پہ آپ جو ہے نا یو کین ناٹ گیٹ ریڈیوس ٹو اسٹارٹ اے وار۔ آپ افغانستان ہے، ایران ہے، sit on the table, you have to find the solution. There is no option. آپ ان کے پر کافروں کی طرح تلوار بندوقیں بوب نہیں چلا سکتے۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دنوں سے اوپر۔ آپس میں تعلقات ہی نہیں توڑنے، اور پڑھتے پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آئے، دیکھیے ایک اور حدیث آ گئی، ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے، جس نے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا اور اسی حال میں بن گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ اللہ رحم فرمائے۔ ربی بالکل ذنب واتوب الیہ۔ چلیے جی بس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کریں گے نیکسٹ والی یہ والی حدیث جو ہے زید بن ثابت کی، کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ چلیے، السلام علیکم۔